اور ابھی آپ کو بتائیں گے پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو سزا سنا دی گئی۔ ISPR کے مطابق عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت اور حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں اہم فیصلے کے حوالے سے پاک فوج کے دو ریٹائرڈ افسران میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو سزا سنا دی گئی۔ ISPR کے مطابق عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت اور حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران میجر ریٹائرڈ عادل فاروق اور حیدر رضا مہدی کو سزا سنائی گئی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل بتائیے گا اس اہم فیصلے کے حوالے سے۔ جی بالکل، ISPR نے اب سے چند لمحے قبل جو تازہ ترین اطلاعات جاری کی ہیں ان کے مطابق پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ISPR کا کہنا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ پاک فوج کے دونوں ریٹائرڈ افسران کا پاک آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو ہے وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے دونوں افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں جو ہے وہ سزا سنائی گئی۔ سزا میں فرائض کی انجام دہی، جاسوسی بارے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفعات کی خلاف ورزی بھی شامل ہے، جبکہ پاک فوج کے دونوں ریٹائرڈ افسران پر ریاست کے تحفظ اور مفادات کے خلاف جو ہے وہ منفی سرگرمیوں کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ مجاز عدالت نے 7 اور 9 اکتوبر 2023 کو جو ہے وہ دونوں افسران کو جو ہے وہ سزائیں سنائی ہیں۔ عدالت نے اپنا فیصلہ قانونی دائرہ اختیار کے مطابق مناسب عدالتی عمل کے ذریعے جو ہے وہ انہیں مجرم قرار دیا اور سنائی گئی سزا کے مطابق 21 نومبر 2023 کو دونوں افسران کے رینک جو ہے وہ ضبط کر لیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے فیصل، ساتھ رہے گا۔ دفاعی تجزیہ کار بابر علاؤدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ بابر صاحب اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، 2 ریٹائرڈ افسران کو سزائیں سنائی گئی ہیں، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا اہم فیصلہ ہے، بڑا ضروری فیصلہ تھا، یہ بڑا بروقت فیصلہ ہے۔ پاکستان فوج میں ڈسپلن کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی فوج کا نظم و ضبط دنیا جہان میں مشہور ہے، اور جو بھی فوجی چاہے وہ ریٹائر بھی ہو جائے وہ ایک قانون کے دائرے میں آتا ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی اس قانون سے باہر نہیں سمجھ سکتا۔ ان دونوں نے، حیدر مہدی نے اور عادل راجہ نے، پچھلے 2 سال سے جو طریقہ اپنا رکھا تھا پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی ریاست کو دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے ہر جگہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں۔ تو فوجی عدالت نے ایک قانون کے مطابق، فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، فوج میں خود احتسابی کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے، تو ان کو جو سزا دی ہے بالکل ٹھیک سزا ہے، بلکہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ اور یہ بڑا واضح پیغام ہے سب کے لیے، تمام وہ ایسے عناصر جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اگر یونیفارم میں نہیں ہیں تو ایسا کام کر کے پاکستان کی فوج اور ریاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نقصان تو انشاءاللہ کبھی نہیں پہنچا سکتے، اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیل کے اعلی کار بن کے فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف کو سازش کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے سبق ہے کہ ایسی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ان کے ساتھ بالکل ٹھیک سلوک ہوا ہے، اور ان کے رینک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ یہ کسی چیز حقدار ہی نہیں ہے اپنے آپ کو فوجی کہلانے کے۔ یہ رینک ایک عزت ہے جو آپ کو فوج دیتی ہے، اور وہ آپ ساری عمر آپ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب آپ اس قابل نہ ہو اور آپ ڈسپلن کی اتنی سرین خلاف ورزی کریں کہ دنیا میں آپ پاکستان کا تماشا بنا کر رکھ دیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، فوج کا ادارہ بدنام ہوتا ہے، تو میرے خیال کے مطابق تو بڑا بروقت فیصلہ ہے، قانون کے عین مطابق ہے۔ ایک قانونی کارروائی کے مطابق قانون کے تمام پہلوؤں کو جائزہ لے کے اور ایک طریقے کے مطابق ان کو سزا دی گئی ہے۔ اور یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں فوج کے اندر کہ جب کسی فوجی نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر قانون کی خلاف ورزی اس طرح کی ہے تو اس کو پہلے بھی سزا ملتی رہی ہے۔ تو میرے نزدیک تو بڑا میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اس فیصلے کا، اور ایسے ہی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سبق حاصل ہو سکے۔ اچھا بابر صاحب، اب اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ جیسے عادل فاروق جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، تو ان کو واپس لانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں جی، ان کو دونوں باہر ہیں، ملک سے، دونوں ملک سے باہر ہیں، کافی دیر سے باہر ہیں، ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا ہے، ان کے رینکس ختم کر دیے گئے ہیں، ان کی تمام مراد جو ان کو تھیں واپس لے لی گئی ہیں۔ ابھی فوج میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب آپ کو ملٹری کورٹ سزا دیتی ہے تو اس کے خلاف آپ اپیل کر سکتی ہے ہائی کورٹ میں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو آنا پڑتا ہے، سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ یہ باہر بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے انہوں نے واپس تو آنا نہیں، انہوں نے سرنڈر کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے انتظامات کیے جا سکتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس سلسلے میں
انٹرنیشنل اداروں سے، انٹرپول سے، اور جو قانون نافذ کرنے ادارے ہیں جو انٹرنیشنل کرائمز کو کور کرتے ہیں قوانین کے مطابق، ان سے رابطہ کر کے ان کو واپس لانے کی کوشش بھی کرے گی، اور واپس ان کو لانا چاہیے تاکہ یہاں پر آ کے اپنی سزائیں بھگتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے جو کہ پہلے وہ کھیل رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے اور فوج کے لیے اور بدنامی کا باعث بنیں گے۔ جوہر صاحب، دشمن کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ ہمارے اپنے ہی ریٹائرڈ افسران اگر تمہارے ہاتھوں میں کھیل کے ملک کے لیے کچھ ایسا ویسا سوچیں گے تو انہیں سزائیں دی جا سکتی ہیں، تو دشمن کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جی بالکل واضح پیغام ہے، دشمن کے لیے بھی پیغام ہے، تمام ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو دشمن کا اعلی کار بنتے ہیں، اور تمام ان کے لیے پیغام ہے جو کہ قانون کو توڑتے ہیں، قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے لوگوں کے خلاف فوج سخت کارروائی کر سکتی ہے تو پھر تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اور کوئی کسی کے ساتھ رو رعایت نہ برتی جانی چاہیے، نہ برتی جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا بابر صاحب، جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ ہر ادارہ خود احتسابی کرے، تو اس کی واضح مثال آج سامنے آ گئی۔ تو جو دیگر لوگ ہیں، ملک کے اندرونی دشمن ہیں یا باہر کے دشمن ہیں، اب ان کے لیے بھی یہ ایک واضح چیز سامنے آ چکی کہ اپنا اگر احتساب ہو رہا ہے تو اگر ہمارے اداروں کے خلاف کوئی اس طرح کی ہرزہ سرائی کی جائے گی تو تمہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جی خود احتسابی بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے خود احتسابی ہوگی تو ادارے مضبوط ہوتے ہیں، معاشرہ ترقی کرتا ہے، ملک مضبوط ہوتا ہے، اور فوج کا ادارہ سب سے نمایاں اور سب سے بہتر اس لیے یہی ہے کہ فوج کے اندر ایک خود احتسابی کا عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے، اس میں کسی خاص حالات، کسی خاص انوائرمنٹ یا حکومت یا کسی بھی اسپیشل قسم کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا فوج کے خود احتسابی عمل کے تحت اس کے دائرہ کار میں آئے گا، اس کو سزا ملے گی، اور اسی طریقے سے سب کو کرنا چاہیے، بیکاز جب یہ کریں گے تو ادارے مضبوط ہوں گے اور لوگوں کی اس طرح کی شکایت نہیں ہوگی۔ میں آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ بابر صاحب، اداروں کی مضبوطی کے لیے آنے والے وقت میں مزید بھی اس طرح کے کوئی فیصلے آپ دیکھ رہے ہیں؟ فوج کا تو ہر وقت جیسے میں نے کہا نا جی، فوج کا تو یہ نظام رہتا ہے، فوج میں تو پہلے بھی تھا، ابھی بھی، آئندہ بھی رہے گا، لیکن دوسروں کو بھی اس سے تھوڑا کوئی لیڈ لینی چاہیے اور اپنے اندر خود احتسابی کا عمل، اس طرح قوانین ہر جگہ موجود ہیں، گورنمنٹ کے جو سرونٹس ہیں ان کے بھی قوانین موجود ہیں، جو عدلیہ سے منسلک لوگ ہیں ان کے لیے بھی قوانین موجود ہے، قوانین سب کے لیے موجود ہیں، بس ان قوانین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ فوج عمل کرتی ہے اور آپ کے نتیجہ آپ کے سامنے ہیں، دوسروں کو بھی عمل کرنا چاہیے، رکاوٹیں جیسی بھی ہوں، ایک دفعہ عمل شروع ہو جائے گا تو پھر اس سے تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر ایسے تمام لوگ جو ہے ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی اور آپ کو پھر اس طرح کے واقعات بہت کم نظر آئیں گے۔ اچھا بابر صاحب، یہ بھی کہیے گا اگر اپنا ہی ادارہ اس طرح کی سزا سنائے تو جو سزا یافتہ شخص ہوتے ہیں وہ کسی اور عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل بھی اپیل کر سکتے ہیں، فوجی عدالت سے جو لوگ جن کو سزائیں ملتی ہیں وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، ان کی جو کنسرن ہائی کورٹ ہے، مطلب جو کس صوبے میں بھی معاملوں کو سزا سنائی گئی ہے، اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہے، کورٹس اس کو سنتی ہیں، اور یہ بھی لوگوں میں ایک تاثر غلط پیدا کیا گیا ہے، اس طرح کے ناصر نے پیدا کیا کہ جو فوج میں جو سزائیں ہوتی ہیں، جو فوج کا خود احتسابی کا عمل ہے، شاید اس میں کوئی کسی کو صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا اور انصاف نہیں کیا جاتا اور بڑی جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ بالکل موقع دیا جاتا ہے، آپ وکیل اپنا کر سکتے ہیں، لوگ وکیل کرتے بھی ہیں، اور وہ وکیل فوجی عدالت میں بھی جا کے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب اپیل اس کے اگینسٹ ہوتی ہے ہائی کورٹ میں تو وہاں پر بھی جا کے اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، اور اگر کورٹ سیٹسفائی ہو تو کچھ سزائیں سیٹسفائیڈ بھی ہوتی ہیں، بٹ یہ دونوں تو تھے ہی باہر، ابھی انہوں نے کیا وہاں پر آنا ہے اور کیا اپیل کرنی ہے، ویسے بھی ان کے جرائم ہی ایسے ہیں تو اس سے تو کوئی، لیکن پھر بھی اگر وہ ابھی بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، بٹ اس کے لیے پہلے ان کو یہاں پر واپس آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا کورٹ کے عدالت کے سامنے، پھر ہی اگلا کام ہو سکتا ہے۔